الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، قرائے اعظام، میرے محترم بزرگ دوستوں، طالبات، فاضلات، عالمات، معلمات اور میری ماں بہن، آج بڑے عرصے کے بعد آپ کے اس ڈبر شکر گنج چک میں آنا ہوا ہے. پہلے میں حاضر ہوا ہوں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، لیکن آج الحمدللہ یہ رونق دیکھ کر، مفتی زید صاحب اور حضرات کی محنت دیکھ کر دل بہت خوش ہوا. اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں آج آپ بخاری شریف کے آخری سبق کے طالب علم ہیں. یہ معمولی اعزاز نہیں، اس کی قیمت کل لگے گی اللہ کے دربار میں، کہ ہم نے بھی ایک دن حدیث کا سبق پڑھا ہے ایک استاد سے. جب وہاں طالب علموں کی قیمتیں لگیں گی تو آپ کی بھی قیمت لگے گی. پہلے ایک زمانہ تھا کہ بخاری شریف کے ختم کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کر کے جانا پڑتا تھا کسی بڑے ادارے میں جہاں بخاری شریف مکمل ہوتی تھی. آج الحمدللہ علمی محنت اور ہمارے اکابر کی جد و جہد کا نتیجہ ہے گاؤں گاؤں میں قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، احادیث بھی پڑھائی جا رہی ہے، بخاری شریف بھی پڑھائی جا رہی ہے. مولانا مفتی زید صاحب اور بھائی ثناء اللہ صاحب، قاری محمد احمد صاحب، قاری فیاض صاحب حضرات تشریف لائے تھے. اللہ نے وقت نکال دیا، میں حاضر ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو میرے سامنے ہے، جس کی میں نے آخری حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں کتاب لکھی ہے. 6 لاکھ حدیثوں میں سے یہ مختصر ایک کتاب بنائی ہے. 6 لاکھ حدیث، امام بخاری کو 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں. ان میں سے ایک مختصر
ہماری آسانی کے لیے تاکہ پڑھی جا سکے، پڑھائی جا سکے، ورنہ اس سے پہلے ان کے استاد امام احمد ابن حنبل نے کتاب لکھی جس میں 35,000 حدیثیں ہیں۔ مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ 25,000 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ امام بخاری نے یہ مختصر کتاب لکھی ہے، 7,375 حدیثیں ہیں، ان میں بھی وہ حدیثیں جو بار بار آئیں ان کو نکال دیا جائے تو کل 4,000 حدیثیں۔ لہذا امام بخاری نے اس کتاب کا نام ہی مختصر رکھا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہم تو بخاری شریف کا اصل یہ نام نہیں ہے، اصل نام اس کا اور ہے، الجامع المسند المختصر من احادیث سلم و سننہ و ایامہ، کہ یہ جامع ہے جس میں 8 قسم کی حدیثیں ہیں، اور یہ مسند ہے، سند کے ساتھ ہے، اور مختصر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لاکھوں ہزاروں حدیثیں ان میں سے اختصار کر کے امت کی آسانی کے لیے کتاب لکھی۔ یاد پیغمبر اسلام کی ساری حدیثیں بخاری میں نہیں ہیں، یہ آپ کو اس کے نام سے سمجھ میں آ جائے گا۔ انہوں نے ایک خاص انداز میں یہاں لکھ دی، چنانچہ امام بخاری کے بعد ان کا شاگرد امام مسلم آیا، پھر اس نے بھی کتاب لکھی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، پھر امام ترمذی آیا، اس نے کتاب لکھی، پھر امام ابو داؤد آیا، اس نے کتاب لکھی، پھر امام ابن ماجہ آیا، پھر اس نے کتاب لکھی، امام نسائی امام بخاری کے شاگرد ہے، پھر نے نسائی شریف لکھی، امام طحاوی نے طحاوی شریف لکھی، امام بہقی نے بہقی شریف لکھی، کیونکہ امام بخاری نے ایک گلدستہ امت کے سامنے پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ گلدستہ ہے اور یہ گلشن کو بتائے گا، آپ اگر پوری حدیثیں لینی ہے تو گلشن میں جاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا، اللہ کے ہاں اللہ نے اس کو بہت قبولیت عطا فرمائی۔ آج اس گاؤں میں آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2ری صدی 3ری صدی ہجری کا آدمی ہے، آج تقریباً 1200 سال گزر چکے ہیں، اور بزرگوں کا تجربہ ہے کہ بخاری شریف جس مجلس میں پوری کی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری جو باب لائے ہیں وہ وزن اعمال کا ہے، کہ میرے اور آپ کے اعمال کا وزن ہوگا، تول لگے گا، اللہ ترازو لگائیں گے، بس یہ آخری عمل ہوگا، اس کے بعد سب نظام ختم، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، میں اپنی امت کی سفارش کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے آپ اس کو نکال کر جنت میں داخل کر دیں، سفارش کا نظام شروع ہو جائے گا۔ یہ آخری عمل ہے میدان محشر میں، اس سے پہلے حساب ہوگا، کتاب ہوگا۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا دن، 50,000 سال، ایک 1,000 سال کی تفتیش ہوگی 50 سینٹروں پر، یہاں تفتیش ہو رہی ہے انسانوں کی، یہاں تفتیش ہو رہی، یہاں تفتیش ہو رہی، اتنے تنگ پڑ جائیں گے، کافروں کو پتا ہے کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے، حقیقت کھل جائے گی وہاں پر، پھر بھی کہیں گے کہ بھئی اس میدان محشر کی اس تکلیف سے ہماری جان کون چھڑوائے گا؟ آدم السلام کے پاس جائیں گے، فرمایا نہیں، آج تو میں خود اپنی جان پر ڈرا ہوا ہوں، جاؤ نوح کے پاس جاؤ، نوح السلام کے پاس جائیں گے کہ میں تو خود ڈرا ہوا ہوں، ابراہیم السلام کے پاس جاؤ، کہا کہ نہیں میں تو خود ڈرا ہوا ہوں، موسیٰ السلام کے پاس جاؤ، کہا کہ میں تو خود ڈرا ہوں، کہا عیسیٰ السلام کے پاس جاؤ، آپ فرمائیں گے دیکھو اگر تمہارا کام بننا ہے تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، آپ کے پاس آئیں گے، آپ سفارش کریں گے۔ یہ مقام محمود ہے جو میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر اذان کی دعا کے بعد مانگتے ہیں،
وابس مقام الذی وعدتہ، ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، پوری زندگی رسول اللہ نے ہمارے لیے مانگا ہے، اور ہم سے ایک دعا کا مطالبہ ہے کہ اذان سننے کے بعد میرے لیے دعا کر دیا کرو۔ ہمیں وقت جب اول تو سنتے ہی نہیں، سنے تو دعا ہی نہیں آتی اور پڑھتے بھی نہیں۔ یہ رسول اللہ کا حق ہے ہم پر، ساری زندگی ہمارے لیے مانگے، امتی وہاں بھی مانگیں گے، دنیا میں بھی مانگے فرمایا، لیکن یہ دعا نماز کے بعد یہ رسول اللہ کے آتی۔ بابس مقام محمود، مقام یہ مقام محمود ہے۔ اب حساب کتاب شروع ہوگا، اب میزان لایا جائے گا، تول لگے گا۔ ایک ایک پلڑا اس کا ایسا ہے جس میں ساتوں آسمان ساتوں زمین آ جائے۔ کہتے جب وہ لایا جائے گا نا، اللہ نے رکھا ہوا ہے، تو اس وقت جاؤ فلاں جگہ سے لے کے آؤ، فرشتے سجدے بھی گر پڑیں گے، جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا سجدے بھی گر پڑیں گے۔ ماں بدنا کا حق، اللہ ہم نے تیری بات کا حق ادا نہیں کیا، ہمیں معاف کر دیجئے۔ انہیں ڈر ہوگا اگر ہمارے اعمال تولے گا تو ہم بھی تلوا نہیں سکتے۔ ماں بدنا کا حق، اللہ ہم نے بات کا حق ادا پہلے سے قرار کر لیں گے، حالانکہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کوئی نافرمانی فرشتے نہیں کرتے، لیکن وہ بھی میدان کو دیکھ کے ڈر جائیں گے، میرا آپ کا تو تول لگنا ہے، میرا آپ کے تو اعمال تولے جائیں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ فرماتے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، بخاری شریف میں ہے، اپنا حساب اس حساب سے پہلے کر لو تم کہ تمہارا کیا بنے گا۔ مشکل تھوڑی ہے، ابھی آنکھ بند کرو اور دیکھ لو زندگی میں نیکیاں زیادہ ہیں گناہ زیادہ ہیں، ہر ایک کو شیشہ ہو جائے گا، لیکن ہم سوچتے بھی نہیں، ہم ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں بریک ہی نہیں اس میں، ورنہ ہر صبح ہر شام ہم کو دعوت دیتی سوچنے کی، سوچو۔ حکیم الامت تھان میرا کسی نے گزارا نصیحت کیجئے، اور میں رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ جا اور سوچ تو نے دن بھر کیا کیا، پھر خدا سے رو کے معافی مانگ لے تاکہ روزانہ کا کھاتا روزانہ ختم ہو جائے۔ کیسی خوبصورت نصیحت ہے۔ ہم سوچتے، اصل بات یہ ہے سوچتے نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں نا تھوڑا سا، یار میں کیا کر رہا ہوں، یار کل کو اللہ کے ہاں بھی جانا ہے، میرا تول لگے گا تو میں کون سا پڑھنا ہے میرا، خود پتہ ابھی پتہ چل جائے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی یہ وہ چیز ہے جو نفس کو پھر گناہ سے روکتی ہے، ورنہ نفس نہیں روکتا۔ تول لگے گا۔ انبیاء صلاۃ والسلام اور فرشتوں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، یاد رکھو، اور اس کافر کا عمل بھی نہیں تولا جائے گا جس کافر نے کوئی نیکی نہیں کی سوائے کفر کے، اس کو سیدھا جہنم میں بھیج دیں گے۔ اور 70,000 اس امت کے وہ انسان ہوں گے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، جن کے بعد رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے 70,000 انسان ایسے ہیں قیام ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ہاتھ اوقاشی ابن محصن رضی اللہ کھڑے ہو گئے، دعا کیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں، فرمایا تو ہو گیا۔ ان میں سے کوئی نام معلوم ہے تو اوقاشی ابن محصن کا ہے، اور فرمایا ان 70,000 کے ساتھ اور بھی بہت لوگ ہو جائیں گے۔ بعض روایت نے کہا یہ ہر 1000 کے ساتھ 1000، بعض کے ساتھ ایک کے ساتھ 1000، یہ بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے، ان کا حساب نہیں، پیچھے سے پچھلے رستے سے بائی پاس، بائی پاس ہوتا نا، پنڈ میں نہیں آنا پڑتا، جاؤ عرش کے نیچے سے گزار کر جنت جاؤ، پہ تم ہمارا حساب کتاب نہیں۔ حساب کتاب کس کا ہوگا؟ ان کافروں کا حساب کتاب ہوگا جنہوں نے کوئی نیکی کی ہے، دنیا کے اعتبار سے نیکی کی، کسی کو روٹی کھلا دی، ماں باپ کی خدمت کر دی، کسی کو راستہ بتا دیا، خدمت خلق کر دی، اول تو ان کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، کافر جو نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ملتا ہے، دنیا میں دے دیتے تاکہ آگے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہ کریں۔ نیکیوں کے پڑھنے میں اس کی نیکی ڈالی جائے گی، لیکن جب کفر ڈالے جائے گا نا، کفر، تو جتنی بھی اس قسم کی نیکی ختم ہو جائے گی۔ کفر کا اتنا وزن ہوگا کہ اس کو جہنم، اللہ فرمایا اس کو جہنم میں لے جاؤ، لیکن انصاف ہوگا اس لیے تول لگائیں گے اللہ۔
یہ نہ کہا جی تول لگتا ہے شاید میرا کام نہیں، کفر کا وزن ہی اتنا ہے، کفر ہے ہی ایسی چیز کہ جتنی بھی نیکیاں ہوں کی کوئی قیمت نہیں، فجلو حبا منصورا، اب ان میں ہوا میں اڑا دیں گے ان کے اعمال کو۔ اب ایمان والے آئیں گے، ایمان والے نور آپ لائے جائیں گے، ان میں پہلی جماعت متقین ہوگی۔ متقین، متقین وہ ہیں جنہوں نے کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیا، صغیرہ تو ہوئے کبیرہ نہیں کیا، کبائر نہیں کیے۔ ان کی نیکیاں ڈالی جائیں گی، اور دوسری سگا اللہ فرمائیں گے بھائی حساب کی ضرورت نہیں، جاؤ تمہاری بخشش جاؤ۔ تو یعفون کثیر، اللہ خود فرماتے ہم ایسے بہت گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں بغیر معافی مانگے۔ اب مخلطین آئیں گے، مخلطین خلط کیا ہوا ہے، اعمال خلط ہیں، نیکیاں بھی اب تو لگے گا۔ اور عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا میزان ہے لیکن رتی بھی تلے گی، تولا بھی تل جائے گا اس میں۔ حالانکہ دنیا میں بڑے میزان پر، بڑے ترازو پر جس پر ٹرک تولے جاتے ہیں، ٹرالیاں تولی جاتی ہیں، وہاں کلو 2 کلو نہیں تلتا، رتی اور تولا نہیں تلتا۔ اور جو چھوٹا میزان ہے جس کے اوپر آپ سونا تولتے ہو، اس کے اوپر آپ گندم نہیں تول سکتے۔ لیکن اللہ کا میزان ایسا ہے کہ اتنا بڑا پردہ ہے، 7 آسمان 7 زمین اس کے اندر آ جائیں، لیکن انسان کا رتی بھی تل جائے گا، تولا بھی تلے گا اس کے اندر۔ اب اگر نیکیوں کا پردہ جھک جائے گا، اعلان ہو جائے جنت میں چلے جاؤ، برائیوں کا پردہ جھک جائے گا، اعلان ہوگا دوزخ میں بھیج دو۔ اور اگر برابر ہو جائے گا تو آراف ایک دیوار ہے جنت اور جہنم کے درمیان، فرمایا کہ اس کو آراف کی دیوار کے اوپر چڑھا دو، ایک طرف جہنم ہوگی ایک طرف جنت ہوگی، جہنموں کو دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے، جنتوں کو دیکھیں گے تو طمع کریں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے، ایک آدمی کا بالکل پلڑا برابر ہو جائے گا، ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے جب تولتے ہیں نا تکڑی تو ایسے ایسے کرتی ہے، پھر آہستہ سے جا کر رک جاتی ہے، اس میں بھی کانٹا ہوتا ہے، اس میں بھی کانٹا ہوگا۔ ایسے جبریل السلام کھڑے ہوں گے، جبریل السلام وہ ہوں گے صاحب میزان، وہ وہاں کھڑے ہوں گے، تمام پیغمبر ہوں گے، وسلم بھی ہوں گے، امتیں ہوں گی، فرشتے ہوں گے، عجیب حالات ہوں گے، برابر ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں ایک مٹی کی تھیلی گرے گی نیکیوں میں آ کر تو پڑھنا میں بتا فوراً نیچے ہو جائے گا، اعلان ہوگا اس کو جنت میں بھیج دو۔ وہ کہ اللہ میں نے کون سی نیکی کی؟ کہا یہ وہ لپ بھر مٹی ہے جو تو نے مسلمان کے دفن کے وقت اس کی قبر پہ ڈالی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو سمجھتے کچھ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی گزر رہا تو نے دیکھا کانٹے دار جھاڑی ہے، اس نے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دی، اللہ نے اسی پر اس کی بخشش کر دی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لا تاخرن بالمعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھ، ہو سکتا ہے کہ وہ رتی بھر نیکی تیرے میزان کو جھکانے کا ذریعہ بن جائے۔ لا تاخرن، دنیا میں نہیں دیکھتے، انتخابات ہوتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے، ایک ووٹ بھی اگر بڑھ جائے دوسری پارٹی کا ایک ووٹ تو جیت جاتا ہے نہیں وہ لوگ، تو کیا ایک ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں بڑی اہمیت ہے بھائی۔ اس ایک ووٹ نے تو اس کو جتانے کا ذریعہ بنا، 50,000 اس نے لیے، 50,000 اس نے لیے، لیکن انہوں نے 50,000 ایک ووٹ لے لیا، وہ ایم ایل اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا، وزیر بن گیا، سارا کچھ بن گیا۔ قیامت کے دن چھوٹی سی نیکی بھی ہوگی، چھوٹی سی نیکی۔ مجھے یاد آتا ہے ایک محدث سے بہت بڑے، حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب حدیث لکھ رہے تو حدیث لکھتے ہوئے انہیں قلم دوات میں ڈال کر جو لائے اور اس کو لکھنے کے لیے، تو ایک مکھی آ کر قلم کے اوپر بیٹھ گئی، چائے چوسنے لگی، تو انہوں نے ہاتھ روک لیا، اس کو پانی پینے دیا۔ بعض چائیوں میں چینی بھی ڈالی جاتی تھی تاکہ پکی چائے ہو، آج کل تو کیمیکل ڈالتے۔ جب اڑ گئی تو انہوں نے حدیث لکھ دی، بس
کتنی دیر روکا ہوگا؟ 2-4 سیکنڈ روک لیا ہوگا، 10 سیکنڈ، آدھا منٹ، انتقال ہو گیا۔ خواب میں شاگرد نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی حالت ہے، بہت جنت میں مزے کر رہے ہیں۔ کہا استاد جی کیا ہوا؟ کہ اللہ کے دربار میں پہنچا، فرمایا کیا لائے ہو؟ اللہ کا دربار ایسا ہے کہ بڑے بڑوں کی بات تو سٹی گم ہو جاتی ہے، کیا بتائے کیا بتائے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وفات سے پہلے رو رہی تھی اور ہچکی بندی ہوئی تھی۔ 65 سال اماں کی عمر تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، اماں آپ پریشان ہیں، آپ تو رسول اللہ کی بہت محبوب بیوی ہیں، آپ کے بستر پر تو قرآن اترتا تھا، قرآن سورہ نور کی 18 آیات آپ کے لیے اتری اور آپ اتنی گھبرائی ہوئی۔ تو کہنے لگی میں سوچتی ہوں مرنے کے جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو کیسے سامنا کروں گی۔ آج ہم تھوڑی سی نیکی کر لیتے ہیں، کہتے جی بس جی جنت میں نے الاٹ کرا لی ہے۔ کہا کہ میں سب کچھ ہی بھول گیا کہ میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا تیرا ایک عمل ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہم نے اسی دن تیری بخشش کا فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تو نے اپنا ہاتھ ہماری اس مخلوق کے لیے روکا تھا نا، ہم آسمانوں سے دیکھ رہے تھے، ہم نے اسی دن تیری بخشش کا فیصلہ کیا۔ اتنا بڑا میزان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ سے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ آسمان بیچ میں چھٹ گئے، میزان دیکھا بے ہوش ہو گئے، جب پلڑا دیکھا بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں داؤد کیا ہوا؟ کیونکہ داؤد سلام خاص شان رکھتے ہیں، پیغمبروں میں پہلے پیغمبر ہے جن کو اللہ نے بادشاہت بھی دی تھی، یہ پہلے پیغمبر ہے۔ پھر ان کے بیٹے سلمان سلام بھی بادشاہ بنے، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ کیا ہوا داؤد؟ اللہ کون بھرے گا اس کو، کون اتنی نیکیاں لائے گا؟ اور میں داؤد ایک کھجور جو میرے راستے میں مجھے راضی کرنے کے لیے دی جائے، میں اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لے کر اتنا بڑا کر دوں گا کہ پورے میزان کا پلڑا ایک کھجور بھر دے گی، لیکن میرے لیے عمل ہونا چاہیے، میرے لیے، غیر کے لیے نہ ہو۔ یا عمر ہر صبح کہتے تھے، حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کو اس کو معمول بنانا چاہیے۔ میرا معمول ہے الحمدللہ، ہر صبح کو فجر کی نماز میں دعا کرتے تھے، سیدنا فاروق اعظم جیسا انسان اللہم اجعل عملی صالحا، اللہ میرا آج دن بھر جو عمل ہے وہ نیک کرنا، وجعلہ لوجہک خالصا، اور وہ نیک عمل صرف اپنی ذات کے لیے کرانا، ولا تجعل فیہ لغیرک شیئا، کسی اور کے لیے ذرا بھی اس میں حصہ داری نہ کرنا۔ دعا ہر صبح کو مانگتے تھے۔ ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ ہیں، فقیر نے بہت بار ان کی زیارت کی، حالانکہ ڈاکٹر تھے لیکن خدمت میں علماء بیٹھتے تھے ان کے، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت اٹھائی تھی۔ حضرت تھانوی کی تربیت یافتہ، میں نے خود ان کی محفل میں الدانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، مفتی تقی صاحب کو دیکھا، بڑے بڑے اکابر علماء دو زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھتے تھے اور حضرت بیان فرماتے تھے۔ حضرت یہ نصیحت کیا کرتے تھے، ہر صبح کو اٹھ کر کہا کرو اللہ آج دن بھر جو کام ہو صرف تیری رضا والے کام ہونے چاہیے، اللہ ہم سے جو کام لے اپنی رضا کا کام دے، اللہ کے ذمہ لگا دو نا، خود ہی لے گا، غیر رضا والا کام ہونے ہی نہیں دے گا تمہیں۔ اعمال کا وزن اخلاص پر بنتا ہے، اس لیے امام بخاری انما الاعمال بالنیات کی پہلی حدیث لائیں کہ نیتیں درست کرو، پھر دیکھو تمہارے اعمال کا کیسے وزن بڑھتا ہے، پھر تھوڑا نہیں تھوڑا بھی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کا نام ساتھ آ جائے گا نا۔ بولو جس کے ساتھ اللہ کا نام لگا ہو تو وزن ہو گیا یا نہیں؟ بولو
ایک چھوٹی سی چٹھی ہو لیکن اس کے اوپر نام اور دستخط با اختیار آدمی کی ہو تو وہ چٹھی کام بنا دیتی ہے. چٹھی کام درج حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ایک آدمی کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ایک پرچی نکلے گی صرف نیکی کی. وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ اخلاص سے پڑھا ہوگا کبھی. یہ ایمان والا نہیں مراد ہے، الگ سے ہے. ایمان والا کلمہ مراد نہیں، کیونکہ ایمان کی تول میں شامل نہیں کریں گے، یاد رکھو، کیونکہ ایمان کا وزن تو بہت ہے، اس کو تول میں شامل نہیں کریں گے. بلکہ ایمان کے بارے میں تو لکھا ہے جس طرح ہم نہاتے ہیں نا تو کپڑے باہر اتار دیتے ہیں اور نہاتے ہیں، اسی طرح جہنم میں جب مسلمان کو ڈالا جائے گا اس کی نالائقی کی وجہ سے اور اس کے گناہوں کو جلانے کی وجہ سے، تو اس کا ایمان باہر رکھ دیا جائے گا، تب بھیجا جائے گا. کیونکہ جہنم میں طاقت نہیں ہے کہ ایمان کو کچھ کہہ سکے. وہ تو نمازی کے اعضاء وضو کو جلا نہیں سکتی. چنانچہ اگر نماز پڑھنے والوں کی پیشانی سے پہچانا جائے گا، ہاتھ پاؤں سے پہچانا جائے گا، کہتے سارے جسم کو جلا دے گی، کیا کر دے گی سارے جسم کو اس مسلمان کے. لیکن اگر خدا کو کبھی سجدہ دیا ہوگا تو اس کی پیشانی کی جگہ محفوظ ہوگی، چمک رہی ہوگی، اس کو دیکھے گا یار مسلمان پکڑو اس کو، میں لے آؤں، میں آؤں باہر لے کے آؤں، اور اس کو لے کے آؤ اس کو باہر. یہ ایمان کے علاوہ کلمہ کبھی پڑھا ہے اس نے، اخلاص سے پڑھا ہے کلمہ، ایسے دل کی گہرائیوں سے کلمہ پڑھ لیا، وہ پرچی ڈلے گی، نیکیوں کا پڑھنا نیچے ہو جائے گا، گناہوں کا اوپر ہو جائے گا، جنتی ہونے کا اعلان ہوگا. اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ کلمہ ہے جو تو نے میرے لیے پڑھا تھا، اور میرے نام کے برابر کسی شے کا وزن ہو سکتا ہے؟ امام بخاری نے اس لیے وزن اعمال کو آخر میں ذکر کیا کہ دیکھو اعمال کا جو وزن ہے وہ پہلے اخلاص پیدا کرو اپنے اندر، پھر اعمال کرو، پھر دیکھو وزن کیسے نکلتا ہے. اس لیے پہلے اخلاص کو ذکر کیا، ایمان کو ذکر کیا، آگر اعمال ہے، اعمال میں لا کر آخر میں وزن اعمال کو لے کر آئے کہ تمہارے اعمال کا تول لگے گا، اعمال تولے جائیں گے. لہذا ہر آدمی کوشش کرے اپنے اعمال میں کہ روزانہ وہ عمل کرے جو ہمارے میزان میں وزن بڑھانے کا ذریعہ بنے اور گناہ سے بچے. بریک لگایا خود ہی بچ جائے گا. طبیعت کی رو زور پر ہو تو رک، وگرنہ یہ سب سے گزر جائے گی. ہٹا لے خیال ذرا دیر کو، چڑھی ہے ندی اتر جائے گی. ہر گناہ کرنے میں رک جائے نا تھوڑی دیر، یار میں کر تو لوں، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی وقت آپ کا نفس پیچھے ہو جائے گا جو آپ کو کہنا، شیطان بھی بھاگ جائے گا اسی وقت. تجربہ کر لو. آپ وہ کہتے گناہوں سے کیسے بچے کو وظیفہ بتا دو. وظیفہ یہی ہے، تھوڑا سا مراقبہ کر لو کہ کام تو کر رہا ہوں، کل میزان لگے گا تو کیا بنے گا اس کا، میں کام تو کر لوں. اپنے نفس سے کہو ہاں بھائی ٹھیک ہے، لیکن کل کو جو مار پڑے گی. ہاں عمر رضی اللہ تو تشریف فرمائے، ان لوگوں کی تو باتیں بھی اونچی ہوتی تھی، اپنے اوپر میں اور آپ قیاس نہیں کر سکتے. کسی بزرگ نے کہا کبھی نیک لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو قیاس نہ کرو، یار وہ بھی ایسا تھا تو ہم بھی ویسے ہیں، ایسا نہ کہو، کبھی بھی نہ کہو. بعض بے وقوف کہہ دیتے جی فلاں نے مولوی ایسے تو میں بھی ہو جا، وہ جنت سے جا تو میں بھی چلا جاؤں گا. استغفر اللہ. تمہارے پاس کیا ہے؟ تم تو طلبہ اور طالبات کا ایک دن نہیں دے سکتے. میں نے 8 سال بنوری ٹاؤن میں گزارے ہیں، میرے والد صاحب مولانا نیاز صاحب نے 10 سال دیوبند میں گزارے ہیں. ایک دن آپ نہیں دے سکتے اپنی کسی نیکی پر ان علماء طلبہ پر ناز نہ کرنا. ہمارا جگر جانتا ہے ہم اس منصب پر کیسے پہنچے ہیں، ہم جانتے ہیں. مسافرت یہ پڑھنا پڑھانا آسان کام نہیں ہے. اسکول کالجوں پر قیاس مت کرو، استادوں کو مارتے پھرتے ہیں، دھکے دیتے پھرتے ہیں، گالیاں دیتے پھرتے ہیں. آپ نے سنا کبھی کسی مدرسے میں ہڑتال ہوئی اور جلوس نکلاؤ، ہمیں روٹی صحیح نہیں، جلوس نکلاؤ؟ سنا کبھی؟ روٹی نہیں بھی ملی کوئی بات نہیں، روٹی نہیں ملی کوئی بات نہیں. ہمارے والد صاحب تشریف فرما ہوتے تھے، شام کو آخر میں روٹی کھاتے تھے کیونکہ حضرت مطالعہ فرماتا، ہم پہلے کھا لیتے تھے مغرب کے بعد، حضرت عشاء کے بعد کھاتے. فریج تو ہوتے نہیں تھے، تھوڑا سا سالن ان کے سامنے. اب جمعے کی شام ہے، طالب علم دور سے آتے تھے تو روٹی عصر کے بعد تقسیم ہو جاتی تھی.
وہ بورچی خانے میں جاتے، بورچی کہتا روٹیاں تو پہیاں نے پر دال کوئی نہیں، شام کو ہمیشہ دال ہی پکتی مدرسہ میں۔ حضرت والد صاحب کہتے ہیں میں جب دیوبند پڑھتا تو اتنی پتلی دال ہوتی تھی، ایک طالب علم نے نوٹس بورڈ پہ لکھ دیا کہ اس دال سے وضو جائز ہے کہ نہیں، تو نیچے دوسرے طالب علم نے مفتی بن کے لکھ دیا کہ وضو جائز ہے کیونکہ پانی اس میں فرق ہی نہیں، تو تیسرے طالب علم نے نیچے لکھا کہ نہیں نہیں نہیں، اگر دھوپ میں لے جاؤ تو کبھی کبھی گھی چمک مارتا ہے، لہذا ساتھ تیمم بھی کرو اور وضو بھی کرو دال۔ کریمہ ببخشائے برحال ماں، پکے ہیں کدو درد عالمہ۔ تو طالب علم آ جاتے ہیں کولی لے کر، کولی چھوٹی برتن۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ پنجابی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ چین کے رہنے والے تھے، چین سے آئے تھے، اردو بولتے تھے، فارسی اردو اپنی زبان بولتے تھے، پنجابی آخر تک نہیں سمجھ، ترجمان لانا پڑتا تھا، وہ ترجمہ کرتا، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو والد صاحب بتاتے۔ والدہ ہماری سمجھتی تھی، ہماری والدہ کا تعلق منچر باد سے تھا، گنگا پور میں ہماری زمین بھی تھی جو ابا جی نے بیچ کر ہم پہ لگا دی، صحیح مولوی بن جاؤ۔ یہ گنگا پور آپ کے ادھر ہی ہے کہ؟ ہاں جی، 15 ایکڑ زمین تھی یہاں، کچھ عرصہ میں نے بھی ذمہ داری کرائی ہے، میں ساری چیزیں جانتا ہوں، کسی وسی بھی چلا لیتا ہوں، داندری داتری بھی چلا لیتا ہوں، حال بھی وال ہے نا۔ تو والدہ اس پوچھتی کی گل ہے کیویں آیا ہے کہ جی میں آیا تو مینوں اما دال نہیں ملی، جی بھی جی دال نہیں ملی۔ ابا جی اب سمجھتے نہیں ہیں، اب سالن ابا جی کے سامنے رکھا ہوا ہے، پوچھتے بچہ کیا کہتا ہے، ایسے پوچھتے تھے، کہتا بس کچھ نہیں کہتا۔ والدہ کہتے وہ گڑ دے دوں، دودھ دے دوں گی، کوئی اچار دے دوں گی، اب سالن حضرت کے سامنے صرف ہے، تھوڑا بہت ہے وہ بھی۔ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں برتن ہے، یہ سالن مانگتا ہے؟ ہاں سالن مانگتا ہے، وہ دیر سے آیا ہے نا، روٹی مل گئی، سالن نہیں ہے۔ فرمایا ادھر آؤ، سارا سالن اس کو ڈال کے دے دینا، پانی کے ساتھ روٹی کھا لے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص اور اعمال، تو انسان اگر بریک لگائے، سوچے تھوڑا کہ میں نے اللہ کو حساب دینا، جواب دینا ہے، یا آپ کا نفس گناہ کا تقاضا نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا آپ۔ وزن اعمال کو باندھا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے تول لگائیں گے۔ یہ جمع استعمال موازین کیا ہے عظمت کے لیے، ایک ہی میزان ہوگا، اور حساب کتاب اتنی دیر میں ہو جائے گا جیسے عصر سے مغرب کا وقت ہے، اسی میں ساری مخلوقات کے حساب، واللہ سریع الحساب، سب فارغ، فریق فی الجنہ فریق فی السعیر۔ لیکن یاد رکھو ایمان والے جہنم میں عذاب کے لیے نہیں جائیں گے، سن لو حکیم محمد تھانوی کی بات بتا رہا ہوں، عذاب کے لیے نہیں بھیجیں گے، پاکی کے لیے بھیجیں گے، کیونکہ دنیا سے ناپاک آئے تھے، ان کو جنت میں نہیں بھیجا جا سکتا، ان کو جہنم میں پاک کرو، دادا دنیا سے اگر پاک ہو کر جاؤ گے تو ضرورت نہیں پڑے گی، سیدھے جنت چلے جاؤ گے۔ تعذیب نہیں ہے، تہذیب۔ یہ ایسی ہے جیسے بچہ گندا ہو جائے تو ماں نہلاتی ہے، سبی بھی مارتی ہے، آنکھوں میں بھی اس کے صابن چلا جاتا ہے، منہ میں بھی، یہ روتا ہے بچہ۔ چھوٹے بچوں کو دیکھو کیسے روتے ہیں، نہانے سے کیسے بھاگتے ہیں۔ ایک لطیفہ، ایک چھوٹا بچہ بڑا خوش ہو رہا تھا، انہیں کہ تو کیوں خوش ہو رہا ہے؟ کہ سردیاں آ گئی، اب اماں روزانہ نہیں نہلائے گی، ورنہ روزانہ نہلاتی، کبھی آنکھ میں جو ہے مارتی، کان میں انگلی مارتی ہے، کبھی کہیں جو ہے نا وہ صابن لگاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کیا وہ بچہ کہے گا کہ میری ماں مجھے تکلیف دے رہی ہے؟ نہیں، وہ کہے گا کہ نہیں، اماں مجھے خوبصورت اور اچھا کپڑے پہنانا چاہتی ہے، پاک کر رہی ہے۔ اسی طرح
اس کو احساس جہنم میں جا کر مسلمان کو یہ نہیں ہوگا کہ میرا اللہ مجھے سزا دے رہا ہے، بلکہ کہا کہ مجھے پاک کر رہا ہے کیونکہ میں گندا ہو کر آیا ہوں، مجھے اس آگ کی جہنم کے لیے پاک کیا جا رہا ہے تاکہ میں جنت میں جا سکوں۔ ورنہ اللہ تو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، لہذا تھانوی فرماتے جہنم میں پاکی کے لیے بھیجا جائے گا۔ اگر دنیا سے پاک ہو کر آتا تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس لیے امام غزالی نے لکھا ہے یا تو ندامت کی آگ سے اپنے گناہوں کو جلا لو ورنہ جہنم کی آگ تمہارے گناہوں کو جلائے گی۔ فرماتے ہو نظم المواز قسط یوم القیامہ ورنہ اعمال بنی آدم قولا یوزن، بنی آدم کے اعمال بھی تولیں گے، باتیں بھی تولیں گے، یہ جو باتیں کرتے ہیں باتیں یہ بھی تولیں گے، یہ بھی تول اس کا تول نہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہر عمل کا وزن ہو، ہر عمل کی شکل ہوگی، نماز کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، باتوں کی شکل ہوگی، اچھی باتوں کی شکل ہوگی، بری باتوں کی شکل ہوگی، وہ رکھی جائے گی، تول لگایا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، اعمال کو شکل دے دی جائے گی، اعمال کو شکل دے دی جائے گی۔ جنہیں وہ فرماتے اعمال تولے جائیں گے اور اقوال بھی، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں ہر وقت زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، گالی دینا تو رسول فرمائے کفر کا کام ہے، کفر کا کام، یہ کافر کا کام ہے گالی دینا، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اور ہم دوسروں کے اپنی اولادوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے، ہماری حالت یہ، پھر کہتے ہیں ساڈے پتر دی کوئی عزت نہیں کرتا، تو کیڑی عزت کی آدھے پتر۔ مجھے ایک عالم نے سنایا، حضرت مولانا سید طاولہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے، حضرت جب بیمار تھے آخری وقت، ہمارے بھاول نگر کا عالم تھے، وہ بات پا گئے کہ میں گیا، میں نے حضرت سے ملا، فجر کے بعد حضرت نے آواز لگائی کسی بیٹے کو، حضرت کے بیٹے تو بہت شان والے تھے، اس وقت بچے تھے، فرمایا شاہ صاحب، فلاں شاہ صاحب، یوں کہا فلاں شاہ صاحب، یعنی پورا نام لیا، اگر شاہ صاحب آگے لگایا اپنے چھوٹے سے بچے، کہ میں نے سمجھا کہ حضرت کا کوئی بیٹا عالم یا مفتی ہے، اس کو بلایا ہے، اتنے ادب سے نام لیا، تو کہ چھوٹا سا بچہ آیا، یہ مجھو ننگا تھے، قمیض پہنی نہیں تھی، نیچے کچھ نہیں تھا، پہلے زمانے میں ایسے ہی کرتے تھے گاؤں دیہات میں، ان تو ماڈرن بن گئے، پینٹ شرٹ پڑائی اڑائی پھرتے ہیں سارے بچے، پہلے تو گاؤں میں ایسے ہی ہوتا، نیچے کچھ نہیں تھا، اور کہتے ایسے نیند جیسے خارج کرتا ہوا آ رہا ہے، ایسے کرتا ایسے، جی ابا جی کیا بات ہے جی ابا جی، میں یکدم حیران ہو گیا، میں نے کہا ہے اس کو حضرت نے آواز دی اتنے ادب کے ساتھ، 4-5 سال کا بچہ ہوگا، اور نیچے پہنا بھی کچھ نہیں ہے، وہ ایسے خارج ہی کرتا آ رہا ہے جیسے نیند سے اٹھ کے آتا ہے، کہ جاؤ اپنی اماں سے کہو کہ مہمان آئے ناشتہ تیار کریں، تو چلا گیا۔ تو میں نے کہا حضرت ایک سوال کرنا ہے، کہا ہاں، کیا تو میں نے تو سمجھا تھا کوئی مفتی عالم ہے جس کو آپ نے آواز دی ہے، تو یہ چھوٹے بچے اتنے اپنے ادب سے نام لیا۔ میں نے کہا مولانا اگر گھر میں ان بچوں کو عزت نہیں ملے گی تو باہر کیسے عزت ملے گی؟ آپ نے فرمایا کفر، گالی دینا کفر کا کام ہے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ قال مجاہد القصاص العدل بالروبیہ، امام بخاری کی عادت ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت کسی مناسبت سے اس کو وہاں لے آتے ہیں تو وزنوا بالقسطاس المستقیم قرآن نے کہا ہے، تو قسطاس کا معنی کر رہے کہ قسطاس کا معنی یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی عدل و انصاف کرنا ہے۔ اور اس میں امام بخاری نے ایک بات بتا دی کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر زبان کا کوئی نہ کوئی لفظ ہے۔ امام سیوطی نے کہا 100 الفاظ ہے دوسری زبانوں کے، لیکن وہ الفاظ ہیں جو بہت خوبصورت ہلکے اچھے معنی والے تھے، قرآن نے اس کو اپنے اندر ضم کر لیا، کیونکہ قرآن مجید پورے عالم کے لوگوں کے لیے ہے۔ جس طرح پیغمبر سلام کی مجلس میں پورے عالم کی نمائندگی تھی، ہندوستان کے لوگ بھی تھے آپ کی خدمت میں، روم کے لوگ بھی تھے، حبشہ کے بھی تھے، فارس کے بھی تھے، عرب کے بھی تھے، افریقہ کے بھی تھے، اس طرح قرآن مجید میں ہمارے پنجاب کے بھی تھے۔ آپ کی پنجاب کی جی حضرت مولانا الیاس گمبر صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے اس پر تحقیق کی ہے کہ پیغمبر صاحب جو جنات آئے تھے، نصیبین کے جن،
تو فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا زت قبیلے زت کے لوگوں کی طرح تھے، لمبے چوڑے. فرمایا یہ زت جٹ لفظ ہے کہ جٹ جو ہے نا، جٹ کہ جو پنجاب کے لوگ تھے وہ بھی اس وسلم کے وہاں رہتے تھے، جو جانوروں کا کام کیا کرتے تھے. فرمایا کہ میں نے جنات کو دیکھا، ان کی طرح ڈیل ڈول والے اور بڑے ڈول والے تھے. انہیں فرمایا آپ نے تشبیہ دی کہ جو یہاں پر زت قوم رہتی ہے ہمارے مدینے میں، جٹ لوگ رہتے ہیں، وہ جنات ویسے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے یہاں کے لوگ بھی تھے. اسی طرح زبان کا مسئلہ ہے. یقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. فرمایا قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے. مصدر المصدر اصل میں یعنی عربی زبان کی ایک فصاحت ہے کہ لفظ کے تبدیل ہونے سے معنی بدل جاتا ہے. قسط سے اگر مقسط بنائے تو عدل کا معنی ہے، اور قسط سے اگر قاصد بنائے تو ظلم کا معنی ہے. ایک ہی لفظ ہے دو معنی میں. یہ فصاحت اور بلاغت اس کی. مصدر المقسط والعادل اما القاسط والجائر. قاسط ظالم کا، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. سارے ظالم جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. اس کے بعد امام بخاری اپنے استاد احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب امام بخاری کا مصر میں آخری استاد ہے، آخری استاد ہے مصر میں. آخری استاد سے آخری حدیث لا رہے ہیں. محمد فضیل روایت قاقا نبی زرع عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث بھی امام بخاری کی وہ حدیث ہے جس کو متفرد اور غریب کہتے ہیں. غریب وہ حدیث ہے جس کے راوی 3 زمانوں تک تابعین تک ایک ایک ہوتا ہے. ایک تابعی نے سنا، ایک تابعی نے سنا، ایک تابع، آگے جا کر زیادہ لوگوں نے سنا. لہذا پہلی حدیث بھی غریب ہے، آخری بھی غریب ہے. لہذا ہر حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو روایت کرنے والے بہت سے لوگ ہوں. اگر ایک ہی ہو روایت کرنے والا لیکن اونچے درجے کا آدمی ہے، صحابہ تو ہیں اونچے درجے کے، تابعین ہے، تبع تابعین سب اونچے درجے کے ہیں، تو وہ ایک حدیث بھی معتبر ہے. اس لیے امام بخاری پہلی حدیث آخری حدیث ایسی لائے جو غریب ہے، جن میں تابعین اور تبع تابعین تک ایک ایک راوی ہیں. ان ابی زرع 2 ہے. ایک امام بخاری کا استاد ہے، اس کا نام ہے ابو زرع رازی، اور ایک امام بخاری ایک ابو ہریرہ کا شاگرد ہے، ان کا نام ہے ابو زرع بجلی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ درویش یہ جو مدرسے قائم ہیں، اس قائم کرانے والا جو سبب ہے ابو ہریرہ ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے تو آپ کے پاس سبق پڑھنا ہے. صفا کا مدرسہ بن گیا. صفا کا مدرسہ جس میں 80 طالب علم ہوتے تھے، 80 طالب علم، اور روزانہ اعلان ہوتا تھا کون ہے رسول اللہ کے مہمانوں کو کھانا کھلانے والا. روزانہ اعلان ہوتا تھا. صحابہ کھڑے، حضرت 2 میں لے جاؤں گا، حضرت 3 میں لے جاؤں گا، حضرت 4 میں لے جاؤں گا. اس لیے مدرسوں کے طالب علموں کو مہمانان رسول کہتے ہیں، کیونکہ دربار رسالہ سے روزانہ یہ اعلان ہوتا تھا. یہ ہم نے نہیں بنائی بات، یہ لقب اوپر سے ملا ہوا ہے ہمیں مہمانان رسول کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے شیخ شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ پہلی حدیث امام بخاری حضرت امیر المومنین حضرت عمر کی لایا ہے، اور آخری حدیث ابو ہریرہ کی لایا ہے. وہ امیر المومنین تھے، یہ درویش تھے. امام بخاری لا رہا کے بتا رہا ہے حدیث وہ ہے جس کی خدمت بادشاہوں نے بھی کی ہے، جس کی خدمت درویشوں نے بھی کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر سلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں. کہتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا، لیکن میں رسول اللہ کے پاس رہتا تھا اور آپ کی باتیں یاد کرتا. میں ایک دفعہ بھولنے لگا تو رسول میں بھول جاتا ہوں، آپ نے مجھے ایسی دعا دی، میں پھر کبھی نہیں بولا. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے. ہریرہ اس لیے کہ رسول اللہ نے اس کو کہا بلی کے ابا کو، کہ بلی پالی ہوئی تھی. پہلے شروع میں اکیلی رہتے تھے تو پھر بلی پالی ہوئی تھی. بندہ اکیلا رہتا تھا، کوئی نہ کوئی میں شغل کر لیتا ہے، تو بلی پالی ہوئی تھی. تو ہر وقت اس کو اٹھا کر پھرتے تھے اپنے آستین میں. یہ آستین نہیں ہے، عربوں کی آستین اتنی بڑی ہوتی ہے، تھیلا ہوتا ہے، ایسے کر لیتے اس میں سارا سامان ڈالتے ہیں. یہ آستین ہوتی تھی، بڑی آستین. یہ والی نہیں، ہماری والی نہیں ہے جو وضو ہے اتنے نہیں ہوتی، ایسی آستین. تو اس میں بلی بٹھائی ہوئی تھی، تو اس کو لے کر ایسے پھر رہے تھے. تو فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ خرت ان کا بلی ہے. کانتا ابو ہریرہ تو بلی کا ابا ہے. وسلم ایسی مزاح فرماتے تھے، ایسی مزاح فرماتے تو بلی کا ابا ہے. بس
آپ کی زبان مبارک سے اچھا نام نکلا کہ اصل نام لوگوں کو پتہ نہیں، جو رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ 5374 حدیثوں کے حافظ اور راوی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن۔ امام بخاری نے بتایا نا کہ اقوال بھی تولے جائیں گے، تو روایت لا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تصویر تولی جائے گی قیامت کے دن۔ کلمتان، دو کلمے ایسے حبیبتان الرحمن، جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ کلمے بھی پیارے ہیں، کلمے کا پڑھنے والا بھی پیارا ہے۔ محبوبۃ قائلہما، جو پڑھے گا وہ بھی پیارا ہو جائے گا۔ خفیفتان علی اللسان، لیکن پڑھنے میں آسان بہت ہے، ہر آدمی پڑھ لیتا ہے، اس میں مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ تجوید کے اعتبار سے جو الفاظ مشکل ہیں، حروف مستعلیہ ہے اور الفاظ ہیں، وہ اس قسم کے کوئی لفظ نہیں ہے۔ پھر فعل نہیں ہے، اسم ہے، اسم آسان ہوتا ہے، فعل مشکل ہوتا ہے، اس میں ذرا بے یضرب بھی مشکل ہوتی ہے، ذرا بے میں مار بھی پڑتی ہے۔ اسماء آسان ہے، پھر غیر منصرف نہیں ہے، سارے منصرف ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، آپ نے فرمایا لیکن میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ میزان میں کہتے ایک ایک کلمہ نیچے جھکا دے گا، اخلاص سے پڑھا ایک ایک کلمہ۔ الحمدللہ پورا میزان بھر دے گا، اللہ اکبر بھر دے گا۔ اب آپ کہیں جی کیسے بھر دے گا چھوٹا سا کلمہ؟ یہ نور اس میں بند ہے، جیسے آپ بلب یہاں لگا دو تو پورے سین کو بھر دیتا ہے، نہیں روشنی سے بولو، پورے سین کو بھر دے گا۔ سورج ہم دیکھتے کتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے، اس کی روشنی کہاں ہے؟ لیکن اللہ کے نور میں اور دنیا کے اس نور میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے نور میں روشنی تو ہے، وزن نہیں ہے، لیکن اللہ کے نور میں روشنی بھی ہے، وزن بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نور کی تجلی کوہ طور پر ظاہر ہوئی، اس کے وزن کی وجہ سے پہاڑ پھٹ گیا، روشنی بھی ہوئی، پورا عالم روشن ہو گیا تھا جب وہ تجلی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جن کو دیکھا اور بے ہوش ہوئے، اور پہاڑ بھی پھٹ گیا اس کے وزن کی وجہ سے۔ اس لیے یہ جو کلمات کا نور ہوگا وہ اتنا پھیل جائے گا کہ پورا پڑھنا بھر دے گا، اور اس کے ساتھ اس کا وزن بھی ہوگا کہ وہ پڑھنے کو نیچے جھکا دے گا۔ وہ یہ کلمے ہیں، میرے ساتھ پڑھو سب، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اس کلمے کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ چھوٹا سا کلمہ اور اتنا وزن؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مکمل تعریف ہے، اللہ کی تعریف مکمل، کیونکہ اللہ کی تعریف جو ہے، دو چیزیں اللہ کی تعریف ہوتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کو ان عیبوں سے پاک قرار دینا جو مخلوق کے ہیں، اللہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، یہ اس کو تنزیہات کہتے ہیں، ان کو صفات جلالیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ان کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جہت کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائیوں نے جب کہا تھا عیسی السلام خدا ہیں، ان کی اماں اللہ کی بیوی ہیں، تو قرآن نے صرف ایک لفظ نازل کر کے پورا محل نیچے گرا دیا ان کے اعتقاد کا، کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں روٹی کھاتے تھے، جب روٹی کھاتے تھے تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ختم کر دیا۔ عجیب بات ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، پوری عمارت عیسائیت کے نیچے گر جاتی ہے۔ کانا یا کلان الطعام، کیسے کہتے ہو خدا ہے؟ کھانے کے محتاج تھے، اللہ تو محتاج ہی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفات، ان کو تنزیہات کہتے ہیں، ان کو صفات جلالیہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیں، اور دوسری صفات کمالات کہ جتنے بھی کمالات اللہ کی ذات میں، جتنے کمالات ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں کس میں؟ اللہ کی ذات میں۔ کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو میرے آپ کے علم میں ہو، اللہ کی ذات میں نہ ہو۔ ان کو تحمیدات کہتے ہیں،
الحمدللہ میں انہی کا بیان ہے، تحمیدات، ان کو صفات اکرام کہتے ہیں۔ اور یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں کہ بندہ کہے جی اللہ میں آپ کی تنزیحات بھی کرتا ہوں اور تحمیدات بھی مانتا ہوں، سارے کمالات کے لیے آپ کو مانتا ہوں، کمال آپ کے لیے مانتا ہوں، اور ہر عیب سے آپ کو میں قرار دے، اس سے ہر عیب سے آپ کو پاک قرار دیتا ہوں، جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کا نام توحید ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ توحید ہے۔ تنزیحات اور تحمیدات، اس کا مجموعے کا نام توحید ہے کہ جب آدمی ان دو چیزوں کو اکٹھا کر لیتا ہے اپنے اعتقاد اور ایمان میں تو اس کی توحید خالص ہو جاتی ہے۔ تو یہ کلمہ ایسا ہے، سبحان اللہ میں تنزیحات کا بیان ہے، وبحمدی میں تحمیدات کا بیان ہے، ایک میں صفات اکرام کا ذوالجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ ذوالجلال ہے، ایسی صفات کے مالک ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہیں، والاکرام ہر کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اس چھوٹے سے کلمے میں دریا سمندر کو رسول اللہ نے اس کے اندر بند کر دیا کہ جب تم یہ کلمہ پڑھو گے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو تم نے اللہ کی پوری تعریف کر دی، کوئی شے بچی نہیں۔ تو جب ایسا اس کلمے میں ہے تو اس کا وزن آپ بتائیں میزان میں کیوں نہیں ہوگا؟ ایسا جامع کلمہ ہے۔ فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے، میں بات تھوڑی سی کروں گا اس کے اندر سارا بند رہ جائے گا۔ پیغمبر سلام گئے باہر، آپ نے دیکھا اما جویریہ بیٹھی ہیں تسبیح کر رہی، تسبیح کنکریاں تھیں اور وہ ایسے گراتی تھی۔ لوگ کہتے یہ بدعت ہے، بدعت ہے، یہ بدعت ہے، رسول اللہ نے نہیں دیکھا؟ ازواج مطہرات تھیلی میں کنکریاں گن کے رکھی تھی، گٹھلیاں گن کے رکھی تھی۔ کھاؤ ازواج مطہرات کے حالات، پیغمبر سلام دیکھ رہے تھے، لیکن بس ایک بات بنائی بدعت اور شرک، ہر بات کو بدعت اور شرک کہہ دو، ایسا نہیں ہے، وہ کر رہی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اشراق 10 بجے ہوتی تھی، اشراق، اور پھر کافی دیر مجلس، کافی تک تم مسلح میں بیٹھی ہو؟ کہا ہاں جی۔ کہا میں نے تو ایک کلمہ کہہ دیا، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم، میں نے تو ایک بار یہ کلمہ کہا اور میرا اجر تیرے اجر سے بڑھ گیا۔ یہ کلمہ سبحان اللہ، میں اللہ کو پاک قرار دیتا ہوں، اس کا معنی ہے سبحان اللہ میں اے اللہ میں آپ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہوں، وبحمدہ اے اللہ میں آپ کے لیے تمام کمالات کا اقرار کرتا ہوں، یہ سارے کمالات آپ کے ہیں، سبحان اللہ العظیم اللہ میں آپ کو پاک قرار دیتا ہوں جو عظمتوں والے ہیں۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو شیخ الحدیث تھے بنور ٹاؤن کے، کہ سبحان اللہ 2 بار آیا ہے، وبحمدہ 1 بار، اس لیے کہ عیبوں کو ہم سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کھانا کیا چیز ہے، پینا کیا چیز ہے، بچے کیا چیز ہے، بیوی کیا چیز، جیسے پاک قرار دیا اللہ تعالیٰ، لیکن کمالات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کے کمال کس درجے کے، ہم نہیں جانتے اللہ کا علم کس درجے کا ہے، ہم نہیں جانتے اللہ کا بصر کس درجے کا ہے، ہم نہیں جانتے اللہ کا سمع کس درجے، بلکہ حضرت تو فرماتے تھے قیامت کے دن بھی سمجھ نہیں آئے گے کمالات کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کس درجے کے ہیں، لیکن تنزیحات ہم سمجھتے ہیں، لہذا سبحان اللہ 2 بار لائے، اللہ یہ بات کو ہم بھی سمجھتے ہیں، ہر عیب سے آپ کو ہم پاک کریں، کیونکہ ہم عیبوں والے ہیں، ہم عیبوں کو جانتے ہیں، آپ ان سے پاک ہیں، لیکن آپ کے کمالات وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ آپ اتنی مخلوقات کی بات ہر ایک وقت میں کیسے سن رہے ہیں، کر سکتا ہے کوئی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کالی رات میں، اندھیری رات میں کالے پتھر پر چونٹی چل رہی، اس کی چلنے کی آواز بھی سن رہے ہیں، کیسا سما ہے، کیسا بصر ہے، کیسا علم ہے، کیسی حیات ہے، ہم نہیں جانتے، لہٰذا وہ بھی ہم بھی 1 بار لے آئے، سبحان اللہ 2 بار لے آئے۔ تو اس میں یہ ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ کی مکمل تعریف ہے، اور یہی توحید کی اصل ہے، اس لیے کہتے ہیں توحید کی تعریف کیا ہے؟ نفی التشبیہ ہے،
والتعطیل، اللہ کو مخلوق سے مشابہ ہونے کی نفی کرو، اللہ تعالیٰ کو بیکار ہونے کی نفی کرو. جیسے یہودی کہتے ہیں اللہ نے دنیا بنائی اب آرام سے بیٹھا ہے، چھٹی پہ ہے اللہ تعالیٰ، اب نظام دوسرے چلا رہے ہیں. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. نفی التشبیہ ہے و نفی التعطیل و اعتقاد و عدم شرکت بالالوہیت والخواصیہ، کہ تشبیہ بھی کی نفی کرو، تعطیل کی نفی کرو، اور اس بات کا اعتقاد رکھو کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ توحید کی تعریف ہے. میرے امام بخاری نے تسبیح کی حدیث پر ختم کیا ہے کہ تسبیح بھی پھیرا کرو، اللہ اللہ بھی کیا کرو، اللہ اللہ بھی کیا کرو، تسبیحات بھی کیا کرو. امام بخاری خود تسبیح کا قائل ہے، تسبیح پھیرنے کا. اس لیے تسبیح کی روایت آخر میں لائے ہیں کہ ذکر اذکار کو اپنا معمول بناؤ، اس سے تمہارے دل میں نور پیدا ہوگا جس سے نفس بھی دبے گا اور شیطان بھی جس سے بھاگے گا، اور تم نیکی بھی کر سکو گے، تقوی اختیار کر سکو گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد وفل بنا كما انت فانك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كلها ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم واقفا كواقف الولید. یا اللہ یا اللہ، یا اللہ بخاری شریف کی اس اختتام کو قبول فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جن بچیوں نے اس سال مکمل کیا ہے ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ان کو تفقہ فی القرآن، تفقہ فی الحدیث نصیب فرما. یا اللہ ان بچیوں کو اپنے والدین کے لیے اور استادوں کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، معاونین کے لیے، پورے پنڈ والوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما. جن بچوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے، بچیوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے، ان کو بھی اللہ آگے قرآن حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ان عالمات کو خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کو زندگی نہ چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ مفتی زید صاحب کے ساتھ جتنے بھی دوست معاون ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کے رفقا ہیں، استانیہ ہیں، گھر والے، سب کو خوب برکتیں ہمتیں نصیب فرما. یا اللہ اس پورے پنڈ پر بھی اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما. یا اللہ ہر قسم کی شرور و فتن یہاں سے دور فرما. یا اللہ مولانا یوسف صاحب، یا اللہ یہ ان کا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، انہوں نے یہاں پر بڑا کام کیا. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. ان کے بھائی یونس صاحب بھی فوت ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں سب کی مغفرت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما. یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما. ہماری کھیتیوں میں، نوکریوں میں، کاروبار میں برکت پیدا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح فرما، ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ اس سال جتنے طلبہ طالبات فارغ ہو رہے ہیں پاکستان میں، ہمارا بچہ بھی اس سال فارغ ہو رہا ہے، یا اللہ ان سب کو دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما. اور جو فارغ ہو چکے ان کو بھی دین کی خدمت کی استعمال فرما. جو بچے بچیاں مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان سب کو اپنے اپنے درجات میں کامیاب فرما. اور وفاق المدارس کے امتحان میں تمام بچے بچیوں کو اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ تمام مدارس، مساجد، خانقاہوں کی اور دینی مراکز کی خوب حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک فرما، اللہ والا فرما. یا اللہ تقوی کی دولت نصیب فرما، نفس اور شیطان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. میرا ان سب کا آنا قبول فرما. ہم سب کو یا اللہ اپنے پیاروں میں آج تو اپنے پیاروں میں بنانے کا فیصلہ فرما، اپنے ولیوں میں بنانے کا فیصلہ فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خوب حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما. یہود و نصاروں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں کو، یا اللہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما، ان کو ہمت نصیب فرما. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کے قدم قدم پر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرط قبول نصیب فرما. یا اللہ جس دوست کی ماں بہن کی جو حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ان بچیوں کے بہت اچھے نصیبے فرما. اور جو بچے بچیاں جن کی شادیوں میں اچھے جوڑ عطا فرما، جن کی شادیاں ہوں گی گھروں میں امن سکون عطا فرما. ہماری جو بھی حاجات اپنے خزانوں سے پوری فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ من شر مستعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہمارے ایک بہت پیارے دوست تھے شیخ بابر صاحب، وہ بھی جوانی میں فوت ہو گئے تھے. آج ان کا بیٹا شیخ ابو بکر وہ بھی بیچارے کم عمری میں فوت ہو گیا. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان سے نجات میں فرما، جنت الفردوس جگہ عطا فرما. عثمان لگان کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آل اجمعین.